قرآن مجید کا سورہ نمبر 21 سورہ انبیاء۔ سہارا اللہ کے نام کا جو سب کو فیض پہنچانے والا بڑا مہربان ہے۔ قریب آ گیا ہے لوگوں کے لیے ان کے حساب کتاب کا وقت، اور وہ ہیں کہ بے خبری میں مبتلا ہیں، بے اعتنائی کرنے والے۔ نہیں آتی ان کے پاس کوئی تازہ بتازہ یاد دہانی، مگر یہ کہ وہ اسے سنتے ہیں، اس طرح کہ وہ کھیل کود میں مصروف ہیں، اس عالم میں کہ ان کے دل غفلت میں مبتلا ہیں، اور چپکے چپکے باتیں کرتے ہیں وہ ظالم لوگ کہ کیا یہ ہے سوا ایک آدمی کے جو تمہارے ہی ایسا ہے؟ کیا تم جادو کی طرف متوجہ ہوتے ہو حالانکہ تم دیکھتے ہو؟ اس نے کہا کہ میرا پروردگار جانتا ہے ہر بات کو جو آسمان اور زمین میں ہے، اور وہ سننے والا ہے، بڑا جاننے والا۔ بلکہ کہا انہوں نے کہ یہ خوابائے پریشان ہیں، بلکہ اس نے غلط تہمت لگائی ہے، بلکہ وہ شاعر ہے۔ اچھا تو وہ ہمارے سامنے کوئی معجزہ پیش کر دے جس طرح اگلے پیغمبر بھیجے گئے۔ ان کے پہلے بھی وہ بستیاں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا ایمان نہیں لائی تھیں، تو کیا یہ ایمان لے آئیں گے؟ اور ہم نے آپ کے پہلے نہیں بھیجے مگر آدمی ہی جن کی طرف ہم وہی بھیجیں۔ تو دریافت کرو صاحبان علم سے اگر تم نہیں جانتے۔ اور نہیں بنایا تھا ہم نے انہیں ایسے مجسمے جو کھانا نہ کھاتے ہوں اور نہ وہ ہمیشہ رہنے والے تھے۔ پھر ہم نے ان سے جو وعدہ کیا تھا اسے سچ کر دکھایا، تو انہیں اور جن کو ہم نے چاہا چھٹکارا دیا، اور حد سے تجاوز کرنے والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب اتاری ہے جس میں تمہاری نصیحت ہے، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لوگے؟ اور کتنی ہی ہم نے قلع کما کر دی بستیاں جو ظالم تھیں، اور ان کے بعد دوسری قوم پیدا کی، اور جب انہوں نے ہمارے عذاب کو محسوس کیا تو ایک دن وہ اس سے بچنے کے لیے دوڑ بھاگ کرنے لگے۔ اب دوڑ بھاگ نہ کرو اور رہو اسی عیش و عشرت میں جو اب تک رہا ہے، اور اپنے انہی محلات میں شاید تمہاری پوچھ گچھ ہو۔ انہوں نے کہا ہائے غضب، بلا شبہ ہم ظالم تھے۔ تو یوں ہی وہ دہائی مچاتے رہے یہاں تک کہ ہم نے ان کو کٹا چھٹا خاموش افسردہ کیا۔ اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کو تفریحی طور پر۔ اگر ہم چاہتے دل بستگی کا سامان تو اسے بناتے اپنے پاس سے، اگر ایسا کرنا چاہتے، بلکہ ہم حق کو باطل سے ٹکراتے ہیں تو وہ اسے توڑتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ ایک دم نیست و نابود ہو جاتا ہے۔ اور تمہارے لیے وائے ہو اس سے جو تم باتیں کہتے ہو، اور اس کے ہیں وہ سب جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور جو اس کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے سرتابی نہیں کرتے اور نہ تھکتے ہیں، رات اور دن تسبیح کرتے ہیں، سست نہیں ہوتے۔ کیا انہوں نے زمین سے ایسے خدا بنائے ہیں کہ جو دوبارہ زندہ کرتے ہوں؟ اگر ان دونوں میں اللہ کے علاوہ کئی خدا ہوتے تو وہ دونوں تباہ و برباد ہو جاتے۔ تو پاک ہے اللہ جو عرش کا مالک ہے اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ جو کچھ وہ کرے اس کے متعلق اس سے نہیں پوچھا جائے گا، بے شک ان سے پوچھ گچھ کی جائے گی۔ کیا انہوں نے اسے چھوڑ کر بہت سے خدا بنائے ہیں؟ کہیے کہ اپنی دلیل پیش کرو۔ یہ ان کی تعلیم ہے جو میرے ساتھ ہیں، اور ان کی تعلیم جو میرے پہلے تھے، بلکہ ان میں کے اکثر اشخاص حق کو جانتے نہیں، تو وہ بے اعتنائی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کے پہلے کوئی پیغمبر مگر یہ کہ اس کی طرف ہم نے وہی بھیجی
کہ کوئی خدا سوا میرے نہیں، تو میری عبادت کرو۔ اور وہ کہتے ہیں کہ خدائے رحمان نے اولاد بنائی ہے، پاک ہے اس کی ذات، بلکہ وہ معزز بندے ہیں جو اس پر کسی بات میں سبقت نہیں کرتے، اور وہ اس کے حکم پر عمل کرنے والے ہیں۔ وہ جانتا ہے اسے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ سفارش نہیں کرتے مگر اس کی کہ جسے وہ پسند کرے، اور وہ اس کے ڈر سے سہمے ہوئے رہتے ہیں۔ اور جو ان میں سے کہے کہ اسے چھوڑ کر میں خدا ہوں، تو اسے ہم دوزخ کی سزا دیں گے، اسی طرح ہم سزا دیتے ہیں ظالموں کو۔ کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین سب ملے ہوئے تھے، تو ہم نے ان میں شگاف پیدا کیا، اور ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے قرار دیا، تو کیا یہ ایمان نہیں لائیں گے؟ اور ہم نے زمین میں پہاڑ قرار دیے کہ وہ ان لوگوں کو لے کر ٹاوا ڈول نہ ہو، اور ان کی درمیانی خلاؤں میں راستے بنائے، شاید کہ وہ ہدایت پائیں۔ اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا، اور وہ اس کی نشانیوں سے بے اعتنائی اختیار کرتے ہیں۔ اور وہ ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو پیدا کیا، ہر ایک ایک دائرے میں تیر رہا ہے۔ اور آپ کے پہلے بھی کسی آدمی کے لیے ہمیشہ کی زندگی ہم نے قرار نہیں دی، تو کیا اگر آپ دنیا سے اٹھ جائیں تو وہ ہمیشہ کی زندگی پا جائیں گے؟ ہر متنفس موت کا مزہ چکھنے والا ہے، اور ہم تم لوگوں کو برائی اور بھلائی کے ساتھ آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں، اور ہماری ہی طرف تم پلٹو گے۔ اور جب کافر لوگ آپ کو دیکھتے ہیں تو بس آپ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کیا یہی وہ ہے جو تمہارے خداؤں کا ذکر کیا کرتا ہے؟ اور ان کا عالم یہ ہے کہ وہ خدائے رحمان کے ذکر سے منکر ہیں۔ آدمی کا خمیر ہوا ہے جلد بازی سے، ان قریب میں اپنی نشانیاں تمہیں دکھلاؤں گا، تو تم جلدی سے کام نہ لو۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو؟ کاش جانے وہ جو کافر ہیں اس وقت کا عالم جب وہ نہ روک سکیں گے اپنے چہروں سے آگ کو، اور نہ اپنی پشت سے، اور نہ ان کی مدد ہوگی، بلکہ وہ ساتھ ان پر اچانک آئے گی تو انہیں ششدر کر دے گی، تو وہ اسے پلٹا نہیں سکیں گے اور نہ انہیں مہلت ملے گی۔ اور مذاق اڑایا گیا بہت سے پیغمبروں کا جو آپ سے پہلے تھے، تو آگے آیا ان کے جنہوں نے ان سے تمسخر کیا تھا، وہی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ کہیے کہ کون تمہاری حفاظت کر سکتا ہے رات اور دن میں اللہ سے، بلکہ وہ اپنے پروردگار کی یاد سے بے اعتنائی اختیار کرنے والے ہیں۔ یا کیا ان کے خدا ایسے ہیں کہ ہمارے علاوہ وہ ان کی حفاظت کر سکیں؟ وہ تو خود اپنی مدد نہیں کر سکتے، اور نہ ہماری ہی طرف سے ان کے لیے کوئی ہمدم ہے، بلکہ ہم نے انہیں اور ان کے باپ دادا کو مال و منال سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا ہے، یہاں تک کہ وہ لمبی لمبی عمروں تک جیا کیے ہیں۔ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم چلے آ رہے ہیں گھٹاتے ہوئے اس زمین کو اس کے اطراف و جوانب سے، تو کیا وہ غالب آ سکتے ہیں؟ کہیے کہ میں تو تمہیں وحی الہی کی بنا پر عذاب سے ڈراتا ہوں، اور بہرے لوگ پکار نہیں سنتے جب وہ ڈرائے جاتے ہیں۔ اور اگر انہیں ایک دفعہ بھی ذرا سا تمہارے پروردگار کا عذاب چھو جائے تو وہ کہیں گے کہ وائے برحال ماں، ہم بے شک ظالم تھے، اور ہم قیامت کے دن ترازو قائم کر دیں گے جو معیار عدالت ہوگی، تو کسی متنفس پر
जरा भी जुल्म न होगा, और अगर एक राई के दाने भर भी होगा तो उसे हम ले आएंगे, और हम काफी हैं हिसाब करने वाले। और जरूर बेजरूर हमने मूसा और हारून को अता किया हक और बातिल से इम्तियाज का सामान, रोशनी और नसीहत बनाकर परहेजगारों के लिए, जो अपने परवरदिगार से बेदेखे डरते हैं और वो क़यामत से खौफजदा हैं। और ये एक बरकत वाला नसीहतनामा है जिसे हमने उतारा है, तो क्या तुम इसका इनकार किए जाओगे? और हमने इब्राहीम को राहे रास्त पर चलने की समझ अता की पहले ही से, और हम उन पर मुत्तला थे। जब उन्होंने अपने बाप और अपनी कौम वालों से कहा कि ये क्या मूर्तियां हैं जिनकी इबादत में तुम लगे हुए हो, उन्होंने कहा कि हमने अपने बाप दादा को इनकी इबादत करते हुए पाया। कहा, तुम भी और तुम्हारे बाप दादा भी खुली हुई गुमराही में थे। उन्होंने कहा, तुम हमारी तरफ वाकई कोई सच्चा पैगाम लाए हो या तुम तफरीह कर रहे हो? कहा, नहीं, बल्कि वाकई तुम्हारा परवरदिगार वो आसमानों और जमीन का परवरदिगार है जिसने उन्हें पैदा किया है, और मैं उसकी गवाही देने वालों में से हूं। और बखुदा मैं तुम्हारे बुतों के साथ एक कार्रवाई करूंगा जबकि तुम पीठ फिराकर गए हुए होगे। तो उन्होंने उन बुतों को चूरा कर दिया सिवा उनमें के एक बड़े के, शायद वो उनकी तरफ रुजू करें। उन लोगों ने कहा कि हमारे खुदाओं के साथ ये सुलूक किसने किया, वो बिलाशुबा जालिमों में से है। लोगों ने कहा कि एक जवान को हमने सुना है कि वो उनकी निस्बत बात किया करता है जिसका नाम इब्राहीम है। उन लोगों ने कहा कि अच्छा, उसे लोगों की नजरों के सामने लाओ, शायद कि वो गवाही दें। उन लोगों ने कहा, क्या तुमने हमारे खुदाओं के साथ ये किया है ए इब्राहीम? कहा, बल्कि ये उनके इस बड़े बुत ने किया है, तो उनसे खुद पूछ लो अगर वो बात करते हो। ये सुनकर उन्होंने अपने दिल में गौर किया। कहा, यकीनन तुम खुद ही हद से आगे बढ़े हो। उन्होंने सर झुकाकर कहा, तुम जानते हो कि ये बात नहीं करते हैं। उन्होंने कहा, तुम अल्लाह को छोड़कर ऐसे की पूजा करते हो जो ना तुम्हें कोई फायदा पहुंचाए और ना तुम्हें नुकसान पहुंचा सके। अफसोस है तुम पर और उस पर जिसकी तुम अल्लाह को छोड़कर इबादत करते हो। तो क्या तुम अक्ल से काम नहीं लोगे? उन्होंने कहा कि इसे आग में जला दो, और अगर तुम्हें करना है तो अपने खुदाओं की मदद करो। हमने कहा, ऐ आग सर्द हो जा और इब्राहीम पर सलामती रहे। और उन्होंने उनके हलाक करने का मंसूबा बनाया, तो हमने उन्हीं को घाटा उठाने वाला कर दिया। और उन्हें और लूत को हमने छुटकारा देकर पहुंचाया उस सरजमीन की तरफ जिसमें हमने बरकत अता की है तमाम लोगों के लिए। और हमने उन्हें इसहाक की सी औलाद अता की, और मजीद बरा याकूब, और उन सबको नेकोकार बनाया। और हमने उन्हें इमाम बनाया जो हमारे हुक्म के मुताबिक हिदायत करते हैं, और उनकी जानिब वही भेजी नेक कामों के करने और नमाज अदा करने और ज़कात देने की, और वो सिर्फ हमारी इबादत करते थे। और लूत को हमने हिकमत और इल्म अता किया, और उन्हें छुटकारा दिया उस बस्ती से जो गंदे काम करती थी। बिलाशुबा वो बड़े बड़े बदकार थे, और उन्हें हमने अपनी रहमत में दाखिल किया। बिलाशुबा वो नेकोकारों में से थे। और नूह को जब पुकारा उन्होंने इससे पहले, तो हमने उनकी दुआ पर लब्बैक कहते हुए उन्हें और उनके मानने वालों को बड़े कर्बो अजियत से छुटकारा दिया, और उनको
فتح عنایت کی اس قوم پر جس نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ بلا شبہ وہ بہت برے لوگ تھے، تو ان سب کو ہم نے ڈبو دیا۔ اور داؤد اور سلیمان جبکہ وہ دونوں فیصلہ کر رہے تھے کھیت کے بارے میں، جب لوگوں کی بھیڑیں اس پر راتوں رات گئیں اور ہم ان کے فیصلے کے دیکھنے والے تھے، تو ہم نے اسے سلیمان کو سمجھا دیا، اور ہر ایک کو ہم نے حکمت اور علم عطا کیا تھا۔ اور داؤد کے ساتھ پہاڑوں سے ہم نے تسبیح پڑھوائی اور طائروں سے، اور ہم اس کے کرنے والے تھے۔ اور ہم نے انہیں سکھائی کاریگری لباس کی تمہارے لیے، جو تمہیں تمہاری جنگ کے صدموں سے بچائے، تو کیا تم شکر گزار ہوگے؟ اور سلیمان کے قبضے میں ہم نے تیز و تند ہوا کو کیا کہ وہ ان کے حکم سے چلتی تھی اس سرزمین کی طرف جس میں ہم نے برکت قرار دی تھی، اور ہم ہر چیز کو جاننے والے تھے۔ اور جنات میں کچھ وہ تھے جو ان کے لیے دریاؤں میں غوطہ زنی کرتے تھے اور اس کے سوا دوسرے کام کرتے تھے، اور ہم ان کے نگہبان تھے۔ اور ایوب کو جب انہوں نے اپنے پروردگار کو صدا دی کہ مجھے بڑی اذیت ہو گئی ہے، اور تمام رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا تو ہے، تو ہم نے ان کی دعا قبول کی، اور جو اذیت انہیں تھی اسے دور کیا، اور ان کی جو اولاد تھی وہ عطا کی، اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور مہربانی کی بنا پر اپنی جانب سے، اور انتباہ کے طور پر عبادت گزاروں کے لیے۔ اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو یہ سب صبر کرنے والوں میں سے تھے، اور انہیں ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا، بلا شبہ وہ نیکوکاروں میں تھے۔ اور مچھلی والے کو جب وہ غصے میں بھرے ہوئے گئے تو وہ سمجھے کہ ہم ان پر سختی نہ کریں گے، تو ان تاریکیوں میں انہوں نے آواز دی کہ کوئی خدا نہیں سوا تیرے، پاک ہے تیری ذات، بلا شبہ میں ظالموں میں سے تھا۔ تو ہم نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں اس رنج و غم سے چھٹکارا دیا، اور اس طرح ایمان والوں کو ہم چھٹکارا دیتے ہیں۔ اور زکریا کو جب انہوں نے صدا دی اپنے پروردگار کو، پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑ، اور تو بہترین ورثہ ہے، تو ہم نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں یحییٰ ایسا فرزند عطا کیا، اور ان کی بیوی کو ان کی خاطر ٹھیک کر دیا۔ یہ لوگ نیکیوں کی طرف لپکتے تھے، اور ہمیں امید و بیم دونوں حالتوں میں پکارتے تھے، اور وہ ہمارے لیے جھکنے والے تھے۔ اور اس خاتون کو جس نے اپنے کو مرد کے تصرف سے بچایا، تو ہم نے اس میں اپنی روح کا ایک حصہ پھونک دیا، اور اسے اور اس کے بیٹے کو تمام جہانوں کے لیے قدرت کی ایک نشانی قرار دیا۔ بے شک یہ تمہاری ملت ہے، ایک ملت، اور میں تمہارا پروردگار ہوں، تم میری عبادت کرو۔ اور ان سب نے اپنے معاملات کو جدا جدا کر رکھا ہے، بہرحال سب ہماری ہی طرف پلٹنے والے ہیں۔ تو جو شخص نیک کام کرے، درا حالے کہ وہ صاحب ایمان ہو، تو اس کی کوشش کی ناقدری نہ ہوگی، اور ہم اس کے لکھ لینے والے ہیں۔ اور جس بستی کو ہم نے تہس نہس کر دیا، اس کے لیے ناممکن ہے کہ وہ پھر واپس نہ آئے، یہاں تک کہ جب یاجوج و ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے امٹ پڑیں گے، اور سچا وعدہ قریب آ جائے گا، تو ایک دم کافروں کی نگاہیں پتھرا جائیں گی۔ وائے برحال ما، ہم اس سے بے خبری میں رہے، بلکہ ہم بڑے ظلم کے مرتکب تھے۔ بلا شبہ تم اور وہ چیزیں جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر
दोज़ख का ईंधन हैं, तुम्हें वहां पहुंचना है। अगर ये खुदा होते तो वो इस दोज़ख में ना जाते और सब उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। उनकी उसमें चीखो पुकार होगी और वो उसमें सुनेंगे नहीं। बिलाशुबा वो जिनके लिए हमारी तरफ से भलाई पहले मुकर्रर हो चुकी है, ये उससे दूर रहेंगे। वो उसकी आवाज भी नहीं सुनेंगे और वो उसमें कि जैसे उनका जी चाहता है हमेशा हमेशा रहेंगे। उन्हें वो सबसे बड़ी घबराहट कोई रंज ना पहुंचाएगी और फरिश्ते उनका इस्तकबाल करेंगे। ये है तुम्हारा वो दिन जिसका तुमसे वादा किया जा रहा था, जिस दिन हम आसमान को लपेट देंगे जिस तरह कागज खतूत के लिए लपेटा जाता है। जिस तरह हमने पहले पहल मखलूक को पैदा किया था, अब उसे हम पलटाएंगे भी। ये वादा है हमारे जिम्मे, यकीनन हम ऐसा करके रहेंगे। और बेशक हमने तौरेत के बाद जबूर में भी लिख दिया है कि जमीन के विरसादार मेरे नेक बंदे होंगे। बिलाशुबा उसमें एक पैगाम है उनके लिए जो उबूदियत खालिक का एहसास रखते हों। और हमने आपको नहीं भेजा है मगर रहमत बनाकर तमाम जहानों के लिए। कह दीजिए कि मेरे पास यही वही आती रही है कि तुम सबका खुदा बस एक खुदा है, तो क्या तुम उसकी बारगाह में सर झुकाते हो? इसके बाद अगर वो रूगर्दानी करें तो कह दीजिए कि मैंने तुमको बराबर से बाखबर कर दिया और मुझे नहीं मालूम कि जल्द या बदेर बहरहाल वकू में आएगा वो जिससे डराया जाता है। बिलाशुबा वो जानता है उसे भी कि जो बाआवाज बात हो, और जानता है उसे भी कि जो तुम छुपाते हो। और मुझे मालूम नहीं, मुमकिन है वो आजमाइश हो तुम्हारे लिए और आर्जी फायदा हो एक वक्त तक के लिए। कहिए कि परवरदिगार तू फैसला कर दे हक के साथ, और हमारा परवरदिगार सबको फैज पहुंचाने वाला वो है जिससे मदद तलब की जाए उस पर जो तुम कहते हो।